پاک کی سورت 19ویں پارے میں آخری پاؤں میں یہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن کہتے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں وہ تخت لے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ اب وہ مجلس چند گھنٹوں کی تو ہوگی نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے تو قرآن پاک میں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اٹھا، اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آتا ہوں۔ اور 3 ماہ جانے کا سفر، 3 ماہ آنے کا سفر، اور وہ اندر کمروں کے اندر مقفل پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انسان سے کہا کہ تم اسے اٹھا کر لے آؤ، اور وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے کر آ گیا۔ لیکن وہاں پر جن بیٹھا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف اور کنٹرول میں جہاں انسان تھے وہاں جن بھی تھے۔ آپ کی لشکر میں، آپ کی فوج میں، آپ کے وزراء میں جہاں جن تھے وہاں انسان تھے، وہاں جن بھی تھے۔ اب یہ جن جو تھا اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اس تخت کو اٹھا کے لا سکتا تھا۔ اب نفع اور نقصان جو ہے وہ انسان کے مزاج طبیعت پر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اسی طرح جنوں میں بھی جن نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور سب جو جن ہیں وہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی شخص پر وہ قابض ہو جاتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہمارے یہاں بھی ابھی تک پرتشدد راستہ جو ہے اس کو اختیار عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام، کچھ مولوی حضرات جو ہیں وہ کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس جن کو نکالنے کے لیے اس شخص میں سے اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو دیکھا جائے گا، اس کے فزیکل فیکٹرز کو دیکھا جائے گا، یا یہ ازیوم کر لیا جائے گا کہ واقعی اس شخص پہ جن ہے اور اس کو نکالنے کے لیے اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ کیا اسلام ہمیں اس طرح سے بھی رہنمائی کرتا ہے؟ جہاں تک علماء کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو علماء یعنی علماء عالم کہ جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہو اور دین کا نچوڑ اور خلاصہ جاننے والا ہو، وہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو جس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہو، یعنی شیطان کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن پاک نے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، شیاطین الانس والجن، کہ جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان جن کسی انسان پر غالب آ جائے، اس کے حواس پر، عقل پر، اور اس کو اذیت دے، تو اس کو نکالنے کے لیے مارا جائے، پیٹا جائے، کوئی عالم تو ایسے نہیں کر سکتا۔ رہی بات جہاں تک مولویوں کی یا عاملوں کی، انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو یا ان پڑھ لوگوں کو یا جاہل لوگوں کو متاثر کر کے ان سے کچھ نہ کچھ لیا جائے۔ کیونکہ ایک عالم کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ سمجھانا ہے میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، انسانوں سے نہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ و دعوت کا اجر تم سے نہیں لیتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کی۔ اور قرآن پاک میں اتبعوا المرسلین، کہ مرسلین کی اتباع کرو یا ان کی اتباع کرو من لا یسألکم اجرا، کہ جو تم سے اپنے دعوت و تبلیغ کا معاوضہ نہ مانگے۔ یہ جو ہوتا ہے نا مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں کہ اس طرح جن نکل جاتے ہیں یا جن بھاگ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جنوں کے تسلط سے ایک انسان کو چھڑانا اس کا تو ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں یا احادیث میں کچھ کلمات بتائے گئے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک لیں، بالخصوص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا کثرت سے ورد کرے، اور ورد کرنے کے بعد اپنے اوپر دم کرے، جو مریض ہے، اور پانی پر دم کر کے پیے۔ اس سے شیطان جو ہے وہ جن شیطان جو ہے وہ جان چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک راستہ ہے کہ آپ اس انسان کو کہ جس پر شیطان اور جن حاوی ہو گیا، اس سے خلاصی اور نجات کے لیے آپ کچھ پڑھیں اور پھونکیں اور پانی پر دم کر کے پلائیں۔ اس کا ثبوت تو کتاب و سنت میں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی انسان کو جن سے چھڑائیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، کیا کسی انسان پر جن کا غلبہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں علماء نے استدلال کیا ہے۔
کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود کھاتے ہیں نا، سود کھانے والے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے، یعنی اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ڈول رہے ہوں گے، اور اس کی تشبیہ رب نے دی کہ جس طرح کسی انسان کو شیطان نے ہاتھ لگا دیا ہو، اور اس کے ہاتھ لگانے سے انسان اپنے حواس کھو بیٹھا ہو، اور حواس کھونے سے وہ اپنے قدموں پر اب کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ اب یہ قرآن پاک نے